اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، سوال آیا ہے اچھے اور برے خواب کے بارے میں۔ بعض دفعہ کچھ خواب جو ہے بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہو یا برے۔ اگر وہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احادیث کی روح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس خواب کی برائی سے خدا کی پناہ مانگے، خدا نے چاہا تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ناگوار خوابوں کی وجہ سے اکثر بیمار پڑ جاتا تھا۔ ایک روز میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو آپ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اچھا خواب خدا کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے مخلص دوست کے سوا کسی اور سے نہ بیان کرے، اور کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو قطعاً کسی کو نہ بتائے، بلکہ جاگتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ پڑھ کر 3 بار بائیں جانب تھتکار دے اور کروٹ بدل لے تو وہ خواب کے اس شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث جو آئی ہے ریاض الصالحین میں آئی ہے اور مسلم میں۔ اس طرح تھتکارنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ یہ ہر دفعہ پہلی دفعہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے بائیں طرف جو ہے تھتکارنا ہے، اور پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ، اور پھر اگر جس کروٹ بھی ہیں وہ کروٹ جو ہے وہ بدل لینی ہے۔ اچھا، اپنی طرف سے جو خواب گھڑ کر سناتا ہے نا، اس کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خواب دیکھے بغیر اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرے گا اسے یہ سزا دی جائے گی کہ 2 دانوں میں گھرا لگائے، اور وہ ایسا کبھی نہیں کر سکے گا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی ایسی بات کہے جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔ جب کبھی کوئی دوست اپنا خواب سنائے تو اس کی اچھی تعبیر دیجیے اور اس کے حق میں دعا کیجیے۔ ایک آدمی نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا بہتر خواب دیکھا ہے اور بہتر تعبیر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے اور لوگوں سے فرماتے، جس نے جو خواب دیکھا ہو بیان کرے، اور خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ فرماتے تھے، اس خواب کی بھلائی تمہیں نصیب ہو اور اس کی برائی سے تم محفوظ رہو، ہمارے حق میں خیر اور ہمارے دشمنوں کے لیے وبال ہو، اور حمد و شکر خدا ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ کبھی خواب میں ڈر جائیں یا کبھی پریشان کن خواب دیکھ کر پریشان ہو جائیں تو خوف اور پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھا دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا تلقین فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں خدا ہی کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب اور غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی ہم خواب دیکھیں، جس حالت میں بھی ہم لیٹے ہوں، اگر ہم دائیں کروٹ ہیں اور ہم نے خواب دیکھا ہے تو ہم بائیں کروٹ لے لیں، اور اسی وقت ہم نے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھتکارنا ہے۔
دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہمت ہے آپ میں، اٹھیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر خواب اچھا دیکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں قابل قبول ہو جائے تو اللہ سے دعا کریں 2 نفل پڑھ کے، اور اگر برا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے یہ دیکھا ہے خواب بالکل اس طرح نہ ہو، اور اس کا ذکر اپنے کسی مخلص دوست کے ساتھ کریں تاکہ وہ آپ کے حق میں اچھی دعا کرے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے ضرور پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور اگر اس وقت ہمت نہیں ہے نا کہ 2 نفل آپ اٹھ کے پڑھ لیں، تو پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے صبح اٹھ کے ضرور یہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں اچھا ہے اور جس طرح میں نے یہ دیکھا خواب اچھا سا، اسی طرح میرے نصیب میں کر دے۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواب ہی میں دیکھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے، تو اسی طرح وہ جو خواب ہے وہ آپ کا پورا ہو گیا۔ تو اس طرح کی اور بھی احادیث جو ہیں وہ بخاری شریف میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہیں کہ کیا دیکھا جائے اور کس طرح اس کی تعبیر ہوگی، یہ عام بندہ نہیں بتا سکتا۔ جو احادیث میں الفاظ آئیں اور جس طرح کے خواب صحابہ کرام نے دیکھے وہاں سے دیکھ کے ہم اس کی تعبیر جو ہے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تعبیر کی جائے گی وہ غلط ہوگی اور وہ اتھینٹک نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔